اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 75ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 671 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سازشی۔ مولوی صاحب کے اس المیہ پر علی ششدر رہ گیا۔ ملازمت کی دنیا سے متعلق یہ پہلی جھلک تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ ملازمت میں سازش کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ آج تک وہ زندگی کو گویا کنارے پر بیٹھ کر دیکھتا رہا تھا۔ اس کے روبرو سینٹرل ماڈل اسکول کا ٹیچر کھڑا چھڑی ہلا رہا تھا۔ بھول جاؤ، جو کچھ تم نے پڑھا ہے سب بھول جاؤ، کتابوں کی دنیا کو فراموش کر دو۔ وہ چھڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ لو، اسے استعمال کرنے میں دریغ کیا تو پٹ جاؤ گے۔ دوسری طرف شیخ مسعود کہکہا مار کر ہنس رہا تھا۔ دیکھا کیسا تماشا دکھایا تمہیں، بے وقوف کہیں کا۔ میری شکایت کرتا ہے؟ میری؟ بکری کا بچہ جنگلی سور سے کھیلنا چاہتا ہے، بے وقوف دیوانہ۔ ایک طرف مولوی خود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھیانک ہو رہا تھا، آنکھیں کھنچ گئی تھیں، ہونٹ سوجے ہوئے تھے۔ یا اللہ، وہ بڑبڑا رہا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف اسے ایک اور شکایت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں وہ اس مشہور شعر کا قائل تھا، انسان پر ایک اور ظلم، اللہ تعالیٰ کی ایک اور توہین۔ سور، سور، جنگلی سور۔ علی کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر میں اس کے تمام ساتھی غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ اب ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہ جائے۔ افضل کی ٹانگ ہل رہی تھی، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ وہ چال چلو، چودھری مسکرا رہا تھا کہ زندگی بھر شیخ کو معلوم نہ ہو کہ کون چال چل گیا، بس چاروں شانے چت گرا ہو۔ اس رات دیر تک علی کے مکان پر کانفرنس ہوتی رہی۔ طے پایا کہ فوری اقدام کیا جائے، مگر شیخ کو علم نہ ہو کہ وار کدھر سے ہو رہا ہے، ورنہ اگر وہ خبردار ہو گیا تو حملہ کرے گا، اور اس میں حملہ کرنے کی عظیم صلاحیت ہے۔ جاورے کے تمام لوگ مل کر بھی علانیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حملے کی تمام تر تفصیلات کو طے کرنا علی کے ذمے کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی اور افضل کا گھر سازش کے اڈے میں بدل گیا۔ افضل کی آنکھوں میں پھلجھڑیاں چلنے لگیں جیسے بطخ تالاب میں آ پہنچی ہو۔ چودھری کے گال ابھر کر گلابی ہو گئے۔ احمد کے خوابیدہ خد و خال میں ہلکی سی بیداری پیدا ہو گئی۔ شبیر میں خارجی دنیا میں اس حد تک دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ بیوی کو بھول گیا اور مسلسل گھر سے باہر وقت گزارنے لگا۔ علی کا مکان چونکہ گلی کی نکڑ پر واقع تھا، اس لیے اسمبلی ہال بن گیا۔ وہاں بحث مباحثے ہونے لگے، قراردادیں پیش ہونے لگیں، پلان بننے لگے، تفصیلات طے ہونے لگیں۔ ایک روز جب وہ سرگرم میں بحث سے تو دروازہ بجا اور شبیر داخل ہوا۔ کچھ ہوش بھی ہے؟ وہ بولا۔ اب ہم ہوش و حواس کی دنیا سے نکل آئے ہیں، افضل نے جواب دیا۔ بس اب تو ایک دھن سوار ہے، چودھری نے اپنی رندانہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا۔ یہ غلط بات ہے، شبیر بولا۔ اگر بات نکل گئی تو سازش دھری کی دھری رہ جائے گی، دنگل شروع ہو جائے گا۔ نہ بھائی، جمال بولا، ہم تو سازش کے قائل ہیں، دنگل کے نہیں۔ دنگل تو ان پڑھ اور غیر مہذب آدمیوں کا کام ہے نا؟ شبیر نے رازدارانہ طور پر کہا۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سازشیوں کا یہ گروہ ابھی خام ہے۔ اس بات پر افضل بگڑ گیا۔ ہماری توہین کرتے ہو؟ وہ بولا۔ ہم جو پیدائشی کیا خاندانی طور پر مارنے ہوئے سازشی ہیں، تو خاندانی سازشی کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا، آپ کے دروازے پر خود شیخ مسعود کھڑا تھا اور وہ یہاں پورے 5 منٹ کھڑا رہا۔ ارے! سب کے منہ سے چیخ نکل گئی اور پھر محفل پر سناٹا چھا گیا۔ ابھی تو شیخ پر وار نہیں ہوا اور وہ مطمئن ہے۔ اس کے باوجود وہ اس قدر شکی مزاج واقع ہوا ہے کہ فضا کو سونگھنے سے نہیں چونکتا، اور جب وار ہو جائے گا تو پھر ساری ساری رات بستی کے چکر کاٹے گا جیسے مسلمان بادشاہ بھیس بدل کر رایا کا حال جاننے کے لیے گھوما کرتے تھے۔ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، افضل بولا، اور اس گھر میں جو بات ہوتی ہے وہ آدھی گلی تک سنائی دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چندہ کر کے ایک پرانا ہارمونیم خریدا گیا
چند ایک تاش کی گڈیاں منگوائی گئیں۔ جب بھی بحث کا آغاز ہوتا تو ایک آدمی ہارمونیم بجانے پر تعینات کیا جاتا تاکہ باجے کے شور میں بات سنائی نہ دے، اور سازشی ہر وقت تاش کے پتے تھامے رہتے تاکہ کوئی آ جائے تو سمجھے کہ تاش کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہیں سے ایک پرانا ٹائپ رائٹر حاصل کیا گیا اور شیخ کے خلاف گمنام چٹھیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ایک کے بعد ان چٹھیوں کا انداز انوکھا تھا اور ایلی نے التزاماً انہیں ایسی شکل دی تھی کہ وہ عام گمنام چٹھیوں سے ہٹ کر ہوں تاکہ افسران بالا انہیں دلچسپی سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ نہایت مختصر ہوتی، زبان میں دفتری انداز مفقود ہوتا، کوشش کی جاتی ان میں مزاح کا رنگ غالب رہے، مظلومیت اور شکایت کا عنصر نہ ہو۔ ڈویژنل انسپکٹر کو روز ایک چٹھی لکھی جاتی جس کا مستقل عنوان جامرا ایبلٹن تھا۔ مستقل عنوان کے نیچے ایک ذیلی عنوان ہوتا، اس کے نیچے سیریل نمبر اور نیچے نفس مضمون، مثلا فلاں سال میں 1200 روپیہ بہار ریلیف فنڈ اکٹھا کیا گیا، 400 روپیہ سرکاری بینک میں جمع کرایا گیا، باقی 800 روپیہ کیا ہوا؟ باقی 800 روپیہ کیا ہوا؟ الٹا چور۔ ان انوکھے خطوط کی وجہ سے ڈویژنل دفتر میں ایک شور سا مچ گیا۔ پرانے افسران حیران تھے کہ یہ گمنام خط کیسے ہیں، ایسے گمنام خط تو کبھی موصول نہیں ہوئے تھے۔ مسٹر معروف انہیں پڑھ کر محظوظ ہو رہے تھے، غالباً انہیں اس بات پر خوشی ہو رہی تھی کہ اپنے ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس رنگین قسم کے شکایتی خط لکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ شیخ مسعود کو جب معلوم ہوا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیسے گمنام خط ہیں اور ان کا جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ اور یہ انداز سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن شیخ کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں گویا خانوں سے باہر نکل آئیں۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ خطوط کا یہ سلسلہ لامتناہی ہے تو اس پر ایک وحشت اور دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے ایلی کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاروں طرف کے دروازے بند کر کے کہنے لگا، کیوں بھائی آصفی صاحب، آج کل کچھ دور رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھ سے ناراضگی ہے کیا؟ ایلی نے ایک ساتھ کے لیے سوچا کہ اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہر صورت ایلی طبعی طور پر رسمی رویے کا حامی نہ تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عام سازشی نہیں بنے گا اور یہ نہ کہے گا، اچھا یہ بات ہے، یا آخر بات کیا ہے؟ بالکل، ایلی نے جواب دیا، میں آپ سے سخت ناراض ہوں اور جان بوجھ کر آپ سے دور دور رہتا ہوں۔ شیخ بھنچکا سا رہ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا۔ وجہ آپ کو معلوم ہے، یہ کہتے ہوئے ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ الٹا چور ہو۔ شیخ اور گھبرا گیا۔ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں سمجھا۔ وہ بولا، آپ سمجھتے نہیں، جانتے ہیں، لیکن کسی سے کہتے نہیں، ایلی نے جواب دیا، اور شیخ کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے اس نے بات کی وضاحت کی۔ دیکھیے شیخ صاحب، وہ بولا، گزشتہ 2-3 روز سے آپ پریشان ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کی چال ڈھال، آپ کی باتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کوئی اہم واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور سوچ بچار میں پڑے ہیں۔ صرف آپ کی زبان خاموش ہے، باقی تمام اعضاء چلا چلا کر وہ راز کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ راز آپ نے دل میں چھپا رکھا ہے۔ ایلی ہنسنے لگا۔ شیخ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ حیرت سے ایلی کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ بولا، تو کیا آپ اسی لیے مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراض اس لیے ہوں، ایلی نے کہا، کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں اور آپ مجھے بات نہیں بتا رہے۔ شیخ نے کہا لگایا، اب ہنسیے نہیں شیخ صاحب، ایلی جلال میں آ کر بولا، ایسا راز رکھنے کا فائدہ جس کا آپ کے جسم کا بند بند اعلان کر رہا ہے۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے وہ راز؟ ایلی بولا، مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ آپ کوئی اہم بات چھپا رہے ہیں جسے آپ بہت اہم سمجھتے ہیں، اگرچہ مجھے اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، صرف اسے بتائیے جس پر آپ کو اعتماد ہے۔ اعتماد تو مجھے کسی پر بھی نہیں، شیخ ہنسنے لگا۔ تو نہ بتائیے، لیکن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ضبط سے کام لیں اور یہ بھی ظاہر نہ ہونے دیں کہ کوئی چیز اندر ہی اندر آپ کو کھائے جا رہی ہے۔ شیخ خسیانہ ہو گیا۔ ایلی ڈرتا تھا کہ کہیں شیخ اسے اس عمل میں رازدار نہ بنا لے۔ اس حد تک دوہرا رول ادا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ بہرحال اس کی باتیں سن کر شیخ اور بھی گھبرا گیا اور ایلی کو شیخ سے دور رہنے کا جواز مل گیا۔ مسلسل 1 ماہ کی جواب طلبیوں پر شیخ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
اسے شک تو ہر استاد پر تھا، لیکن اسے یہ ثبوت نہ مل سکا کہ کون اس کے خلاف خط لکھ رہا ہے، اور شکایت کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ ان کا جواب اس سے نہ بن آتا تھا۔ اس کے پرانے ہتھ کنڈے سب فیل ہو چکے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے ایک نیا طریقہ کار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک خصوصی سٹاف میٹنگ بلائی اور اساتذہ کو جمع کر کے سب کے سامنے اس نے وہ راز افشا کر دیا۔ حضرات، وہ بولا، یہ میٹنگ میں نے اس لیے منعقد کی ہے کہ میں آپ سے برادرانہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص میرے خلاف مسلسل شکایات لکھ کر بھیج رہا ہے۔ اس معاملے کو چلتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس صاحب کو مجھ سے شکایت ہے اور وہ یہ مہم چلا رہا ہے وہ میرے روبرو آ جائے، اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں گا، بلکہ میں اس سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں اور اس کی جائز شکایات دور کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ شیخ یہ کہہ کر رک گیا۔ تمام اساتذہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ دیر تک وہ انہیں نگاہوں سے کریدتا رہا۔ ایلی اٹھ بیٹھا۔ میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ پوچھیے آصفی صاحب۔ یہ بتائیے کہ شکایات کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ساتھ کے لیے شیخ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر حسب عادت بات ٹالنے کے لیے اس نے کہا، بس معمولی قسم کی شکایات ادھر ادھر کی۔ لیکن حضور، چودھری کھڑا ہو کر کہنے لگا، ایسی گمنام شکایات کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کرنے دیجئے، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ شک تو مجھے آصفی صاحب آپ پر بھی ہے، وہ ہنسنے لگا۔ سارا سٹاف کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ یہ خط، شیخ نے وضاحت کی، جدید انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور جدید ترین ٹیچر اس اسکول میں صرف آپ ہیں، اور انسپکٹر صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے نام لکھ بھیجوں جن پر مجھے شک ہے۔ ہاں ہاں، تو ضرور لکھیے میرا نام، ایلی نے جواب دیا۔ تو پھر اقبال کرو نا کہ تمہیں مجھ سے شکایات ہیں۔ شیخ ہنسنے لگا۔ ہاں، مجھے آپ سے 2 شکایات ہیں، ایلی نے جواب دیا۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ نے 2 ماہ تک ہم سے یہ بات چھپائے رکھی، ورنہ شاید حالات اس حد تک نہ بگڑتے۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ ہم سب سے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں، لیکن آپ کو ہم سے کسی شخص پر اعتماد نہیں۔ سارا سٹاف حیرت سے ایلی کی طرف دیکھنے لگا۔ مسٹر معروف۔ عین اس وقت تار والا ڈاکیا داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شیخ از سرنو گھبرا گیا۔ کیوں؟ وہ بولا۔ کوئی تار ہے کیا میرے واسطے؟ نہیں جی، وہ بولا، الیاس آصفی کے نام کا ہے۔ اس نے ایک تار ایلی کی طرف بڑھا دیا۔ ایلی نے تار کھول کر پڑھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ شیخ نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، ایلی نے جواب دیا، والد صاحب نے مجھے خانپور بلایا ہے۔ خیر سے بلایا ہے کیا؟ لکھا ہے مسٹر معروف تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مسٹر معروف تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ مجھے نہیں علم، ایلی نے جواب دیا۔ وہ والد صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید میری تعیناتی کی کوئی بات ہو۔ ایلی خانپور پہنچا تو گھر میں سب لوگ اطمینان سے بیٹھے تھے۔ اس کا خیال تھا نہ جانے کتنی اہم بات ہو جس کے لیے مجھے بلایا ہے۔ شاید مسٹر معروف کو شک پڑ گیا ہو کہ وہ جاورا بلیٹن کا ایڈیٹر ہے، یا کسی نے بھید کھول دیا ہو۔ ممکن ہے شیخ مسعود نے خود شکایت کی ہو۔ بہر صورت بات اہم تھی، لیکن وہاں جا کر اس نے محسوس کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اچھا، ایلی آیا ہے؟ علی احمد نے اس کی آمد کی خبر سن کر کہا۔ بہت اچھا کیا جو آ گئے۔ یہ ایلی تو نصیر کی ماں گویا جاورے کا بن کر رہ گیا۔ معروف صاحب کی کیا بات ہے؟ ایلی نے دبی زبان سے پوچھا۔ بھائی مجھے تو معلوم نہیں، تم تو جانتے ہو اپنے ان سے تعلقات ہیں، سبھی افسر عزت کرتے ہیں، دوستانہ سلوک سمجھ لو، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ خیر تو وہاں چائے پارٹی پر بیٹھے تھے، اتفاق سے جاورے کی بات چل پڑی تو میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہا ہمارا ارادہ ہے وہاں جانے کا، اپنا لڑکا ہے نا وہاں۔ اس بات پر مسٹر معروف چونکے۔ اچھا، تو الیاس وہاں ہے آج کل؟ آپ ہی نے تو تعیناتی کی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس پر وہ بولے، تو اسے بلا لو 2-1 دن کے لیے، اور جب وہ یہاں آئے تو ذرا میری کوٹھی پر بھجوا دینا۔ علی احمد ہنسنے لگے۔ وہ تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، سبھی افسر تمہیں جانتے ہیں، کبھی بلکہ اکثر باتوں میں تمہارا تذکرہ آ جاتا ہے نا، اس لیے دوست جو ہوئے اپنے۔ کیوں نصیر کی ماں؟ تو کیا دیکھ رہی ہے یوں جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو بات کو؟ میں بتاؤں، بالکل بیکار ہے، سمجھ کا خانہ ہی جو نہ ہو تو پھر کوشش بیکار ہے۔
کیوں شمیم، کیا یہ غلط ہے؟ اچھا بھائی علی، آج شام کو تم معروف صاحب سے ضرور مل لینا۔ ان کی کوٹھی سے واقف ہونا، دانیہ کی دکان کے بائیں ہاتھ صدر میں۔ تم شام کو 8 بجے پہنچ جانا، ورنہ وہ کلب ولب چلے جاتے ہیں۔ بہرے کو بلا کر کہنا میں آصفی صاحب کا بیٹا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ جب جاؤ بڑی خاطر مدارت کرتا ہے، جہلمیاں ہے نا، یہ جہلمیاں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور معروف صاحب کو یاد دلا دینا کہ تم آصفی صاحب کے بیٹے ہو، ورنہ شاید انہیں یاد نہ رہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں واپس لوٹا دیں۔ ہاں بھائی، تم جیسے ماتحت تو ان کے سینکڑوں ہیں، بیچارے ملنے کو ترستے ہیں لیکن رسائی نہیں ہوتی، اور تمہیں تو خود تار دے کر بلوایا ہے انہوں نے۔ آصفی صاحب سے دوستانہ جو ہوا، نصیر کی ماں نے طنزاً کہا۔ علی احمد ہنسنے لگے۔ لو، اب چمکادڑوں نے بھی بات کرنا سیکھ لیا۔ سن رہی ہو شمیم، چونٹیوں کے بھی پر نکل آئے، کہتی ہے میں پرندہ ہوں۔ مسٹر معروف ایک خوبصورت، رنگین مزاج، خاموش اور نسائیت سے بھرے ہوئے نوجوان تھے۔ وہ عام انسپیکٹروں سے قطعی طور پر مختلف تھے، اور ان کا انداز بالکل انوکھا تھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ براہ راست اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ ویسے عام طور پر محکمہ تعلیم کے افسر بتدریج ترقی کرنے کے بعد ڈویژنل انسپیکٹر بنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غالباً وہ پہلے ڈویژنل انسپیکٹر تھے جو ولایت سے ڈگری حاصل کر کے آئے تھے۔ پرانے افسروں کا طرز عمل تحصیلدار اور پٹواری کے بین مین ہوا کرتا تھا۔ وہ دیکھنے کی بجائے گھورتے، بات کرنے کی بجائے ڈانٹتے اور اساتذہ سے دور رہتے تھے۔ اس کے برعکس معروف نہایت اخلاق سے ملتے، یوں باتیں کرتے جیسے وہ افسر ہی نہیں، اور ڈانٹنے کے فن سے تو وہ بالکل ناواقف تھے۔ ایلی معروف سے مل کر حیران رہ گیا۔ معروف نے اسے پاس بٹھا لیا، سگریٹ پیش کیا، اور پھر یوں باتوں میں مصروف ہو گئے جیسے ایلی کو صرف ٹیبل ٹاک کے لیے بلایا ہو۔ پھر دفتن انہوں نے موضوع بدلا اور جاورا کے متعلق پوچھنے لگے۔ کیا وہ اچھی جگہ ہے؟ موسم کیسا ہے؟ لوگ کیسے ہیں؟ اسکول کیسا ہے؟ آپ کا دل لگ گیا کیا؟ پہلے تو ایلی بے پرواہی سے ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ پھر دفتن اسے خیال آیا کہ شاید جاورا بلیٹن کا بھید پانے کے لیے اس سے حالات پوچھ رہے تھے۔ اس پر ایلی سوچ میں پڑ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شیخ کے خلاف کوئی بات نہ کرے گا۔ ہاں تو لیاز صاحب، آپ کے اسکول میں تو پارٹی بندی نہیں ہوگی کوئی؟ معروف نے پوچھا۔ میں نے تو نہیں دیکھی، وہ بولا۔ ہیڈ ماسٹر تو وہاں کے بہت قابل اور کارکن آدمی ہیں۔ جی ہاں، ایلی نے کہا، اور بے حد دلچسپ ہیں۔ معروف صاحب نے طرح طرح سے ایلی کو بات کرنے پر اکسایا، لیکن اس نے انہیں سرسری جواب دے کر ٹال دیا۔ دیکھو لیاس، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ جاورا اسکول میں سخت گڑبڑ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیڈ ماسٹر کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور چونکہ میرا اصول ہے کہ ایسے سازشیوں کو سخت سزا دیتا ہوں، اس لیے تم خاص طور پر خیال رکھو۔ ایسے لوگوں سے مت ملو، بلکہ اگر پتہ چلے تو ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ایک دوست کا لڑکا ایسے کیس میں الجھے۔ گڈ نائٹ۔ معروف صاحب نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور ایلی گھر چلا آیا۔ اگلے روز معروف نے غالباً علی احمد سے بھی بات کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دن وہ اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ دیکھو نا ایلی، ایسے لوگ ملازمت میں کبھی فائدے میں نہیں رہے جو اس قسم کی سازشوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے افسر سے بنا کر رکھنی چاہیے، چاہے دوسروں سے اس کا سلوک کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے کیا۔ تم ہمیشہ ہیڈ ماسٹر کا ساتھ دینا، اور بلکہ اگر تمہارا کوئی جاننے والا اس سازش میں شریک ہو تو اسے بھی خبردار کر دینا، اس کا بھلا کر دینا، چونکہ معروف صاحب بہت سخت ایکشن لیں گے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ تمہیں خود بلا کر بات سمجھا دی ہے۔ تم میرے بیٹے ہو اس لیے، ورنہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک معمولی ٹیچر؟ ایسے سینکڑوں ٹیچر مارے مارے پھرتے ہیں، کون پوچھتا ہے جی؟ اور ڈگریاں، ان کی قیمت کیا ہے آج کل؟ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو کیا تمہیں نوکری مل جاتی؟ اجی توبہ کرو، کون پوچھتا ہے؟ کیوں نصیر کی ماں؟ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایلی سوچ رہا تھا کہ کیا مسٹر معروف کا مجھے بلانے سے یہ مقصد تھا کہ جاورا کے حالات سے واقفیت حاصل کرے؟ معروف کو صحیح حالات جاننے کی خواہش نہیں، اسے اس بات سے دلچسپی نہیں کہ نظم و نسق کی خرابیوں کو دور کیا جائے۔ انہیں تو صرف یہ فکر دامن گیر ہے کہ کسی جائز یا ناجائز طریقے سے نظم و نسق قائم رکھا جائے۔
جبھی انہوں نے مجھے بلوایا تھا تاکہ میری معرفت ان لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ ایسی سازشوں کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور سازشیوں کو انسپکٹر صاحب سخت سزا دینے کے قائل ہیں۔ جاورا پہنچ کر ایلی نے ساری بات کا رنگ ہی بدل دیا۔ سازشیوں کی محفل میں اس نے ایسی باتیں کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مسٹر معروف انصاف کرنے کے قائل تھے، لیکن وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو جرأت سے شکایت نہیں کر سکتے۔ اور شیخ صاحب کے پاس جا کر اس نے انہیں بتایا کہ معروف آپ کے بڑے مداح ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے سمجھوتا کر لیں جنہیں آپ سے شکایت ہے، تاکہ جاورا اسکول کی مزید بدنامی نہ ہو۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایلی واپس جاورا پہنچا تو جاورا اسکول کی سازش اور تقویت پکڑ گئی۔ وہ لوگ جو تفریحاً سازشیوں کا ساتھ دے رہے تھے اس میں نمایاں حصہ لینے لگے۔ بلیٹن کے لیے تازہ مواد دستیاب ہونے لگا اور شیخ مسعود اس کا مقابلہ کرنے کی امید کھو بیٹھے اور انتہائی خطرناک اقدام کو عمل میں لانے کی سوچنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر، اسپیشل پولیس، CID اور سول پولیس سے خط و کتابت شروع کر دی۔ اپنے پرانے ہٹ کنڈوں کے مطابق وہ اس بات کے قائل تھے کہ دشمن پر سخت وار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچاؤ کی کوشش میں لگ جائے اور مزید وار نہ کر سکے۔ ضدی عورت۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز جب وہ سب مل کر ایک نئی اسکیم پر بحث کر رہے تھے تو شبیر کا بھانجا جاورا داخل ہو گیا۔ اس کی عمر 9 سال کی ہوگی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شبیر اسے دیکھ کر چلایا۔ کیا مجھے بلایا ہے؟ جی نہیں خان صاحب، وہ بولا۔ تو پھر پیغام دیا ہے؟ اچھا، شبیر بولا۔ تو ٹھہرو، میں بھی سنتا ہوں۔ جی، جاوا نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب کے سامنے دینا، پیغام سب کے سامنے۔ اچھا تو دے، افضل چلایا۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ جا کر کہہ دو اگر خان صاحب اس گھر میں پھر داخل ہوئے تو میں شیخ کے گھر جا کر ساری بات بتا دوں گی۔ کیا کہا؟ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جی یہی کہا تھا۔ کس نے کہا ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ شبیر کی بیگم نے، اور کس نے؟ افضل بولا۔ ویسے ہی روب ڈالتی ہے اور کیا۔ شبیر بولا۔ یہ نہ کہو تم اس سے واقف نہیں، وہ کر گزرے گی، وہ بڑی ضدی عورت ہے۔ تو پھر نہ آیا کرو یہاں، افضل بولا۔ اسے تم سب سے نفرت ہے، شبیر بولا۔ وہ اس مکان کو بہت برا سمجھتی ہے، کوئی تعجب نہیں کہ وہ شیخ کے گھر جا کر اسے صورتحال سے مطلع کر دے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ احمد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ چودھری صاحب نے کہا۔ آخر ایک نہ ایک دن تو بات نکلے گی۔ شبیر کی بیوی کے رخ کو بدلنا آسان کام نہ تھا۔ اسے راز فاش کرنے سے باز رکھنے کی صرف ایک صورت تھی کہ شبیر کو وہاں آنے سے منع کر دیا جائے۔ لیکن شبیر نے اعلان کر دیا، میں مجبور ہوں، چاہے لاکھ کوشش کروں، میں تم سے ملنے سے باز نہ رہ سکوں گا۔ تو پھر اپنی بیوی کا ذمہ لو کہ وہ ایسی واہیات حرکت نہ کرے، افضل نے کہا۔ نہ بھائی، وہ بولا، یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ اس نئے جھمیلے کی وجہ سے نکڑ والے مکان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ شبیر کی بیوی کو ہر اس مکان سے نفرت تھی جس میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق صرف وہی مرد معزز ہو سکتا تھا جس کے گھر ایک اپنی بیاہتہ بیوی ہو، اور چونکہ افضل اور ایلی کے گھر میں کوئی عورت نہ تھی لہذا ساری دنیا کے گناہ اس مکان میں ہوتے تھے۔ وہاں تاش کھیلا جاتا تھا، واہیات گفتگو ہوتی تھی، شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، رنڈیاں آتی تھیں۔ ان حالات میں اس مکان اور اس کے مکینوں کے خیالات کو بدلنا قطعی طور پر ممکن نہ تھا۔ بھئی کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، افضل بولا۔ اچھا، ایلی نے کہا، میں کوشش کروں گا، لیکن اس کے باوجود اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح کوشش کرے۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، پھر دفتن اسے دعوت کا خیال آ گیا جو شبیر نے انہیں کھلائی تھی۔ اس دعوت کے کوائف بھی انوکھے تھے۔ کریلے۔ ایک مرتبہ انہوں نے شبیر کو مجبور کیا کہ وہ انہیں دعوت کھلائے۔ پہلے تو شبیر انہیں ٹالتا رہا، لیکن آخر اس نے محسوس کیا کہ دعوت کھلائے بغیر چارہ نہیں۔ اس نے ایک دن مقرر کر دیا۔ مقرر دن وہ سب تیار بیٹھے رہے کہ کب بلاوا آئے۔ آخر شبیر آیا اور کہنے لگا، لو بھائی، ابھی کھانا آتا ہے۔ آتا ہے کا کیا مطلب؟ افضل نے کہا، کیا ہم تمہارے گھر نہ جائیں گے؟ نہیں یار، وہ بولا، وہاں جا کر کھانے کا کیا مزہ، یہیں بھجوا دیتا ہوں۔ تم میری بیوی کی عادت سے واقف نہیں، کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شبیر کا بھانجا
جاوا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں آنے کے بجائے وہ سیدھا آگے نکل گیا۔ انہوں نے جاوا کو آوازیں دیں، شور مچایا، مگر وہ چپ چاپ سیدھا نکل گیا۔ بیگم کی سہیلی کے ہاں کھانا پہنچانے گیا ہے، شبیر بولا۔ ابھی واپس آ کر ہمارا کھانا لے آئے گا، گھبراؤ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جاوا وہی بھرا ہوا ٹرے اٹھائے واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر شبیر بولا، اچھا تو کیا وہ لوگ گھر نہیں ملے؟ اچھا تو انہیں پھر دے آنا، یہ ہمیں دے دو۔ شبیر نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ افضل اور ایلی کو سمجھ میں نہ آیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ شبیر کی بیوی ایلی اور افضل سے مشٹنڈوں کا کھانا پکانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس لیے شبیر نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ مسجد میں 2 ولی اللہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی دعوت کرنا ہے۔ بیگم اس کی چال میں آ گئی اور اس نے کھانا تیار کر دیا۔ جب جاوا کھانا لے کر مسجد کی طرف روانہ ہوا تو وہ حسب عادت دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ نکڑ والے مکان پر تو نہیں رکتا، اور شبیر کی ہدایات کے مطابق جاوا سیدھا نکل گیا تھا اور موڑ مڑنے کے بعد کچھ دیر وہاں انتظار کرتا رہا تھا تاکہ بیگم شبیر مطمئن ہو کر اپنے کام کاج میں لگ جائے اور وہ کھانا لے کر لوٹ آئے۔ بہرحال ایلی اور افضل کو اس بھید کا علم نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شبیر نے منتیں کر کے بیوی کو دعوت پکانے پر تیار کر لیا ہے۔ اس رات اسے خیال آیا کہ بیگم شبیر کو راضی کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ اگلے روز ایلی نے گھر کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ کیوں بھئی؟ ایلی نے پوچھا۔ شبیر کہاں ہے؟ وہ تو ابھی سکول سے نہیں ہے، جاوا بولا۔ ایلی نے بآواز بلند چلا کر کہا، لیکن شبیر تو آج سکول آیا ہی نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بیگم بات سن کر چونک جائے۔ گھر سے تو سکول ہی گئے تھے، جاوا نے کہا۔ میں نے کہا جاوا، ایلی بڑے رازدارانہ انداز سے بولا، تمہارے گھر جب بھی کریلے پکیں تو یار تھوڑے سے مجھے دینا۔ اتنے اچھے کریلے تمہارے ہاں بنتے ہیں کہ جواب نہیں، یار مجھے کریلے بے حد پسند ہیں۔ جاوا چپ چاپ کھڑا رہا۔ ایلی نے آواز اور آہستہ کر لی اور بولا، چاہے چرا کر کھلاؤ لیکن صرف ایک بار کھلا دو، صرف ایک مرتبہ۔ تمہارے گھر کے پکے ہوئے کریلے کھائے ہیں، اس روز جب شبیر نے ہماری دعوت کی تھی۔ کھلاؤ گے یار؟ اس نے کہا۔ گھر نہ بتانا، چوری چوری کھلا دینا، ضرور۔ ایلی کو اچھی طرح علم تھا کہ شبیر کی بیگم بڑے غور سے اس کی ہر بات سن رہی ہے، اس لیے اس نے جاوے کی بہت منتیں کیں اور پھر چلایا۔ گھر آ کر اس نے افضل کو کہا، بھائی پتھر تو پھینک آیا ہوں، اب پتہ نہیں کیسی لہریں اٹھیں، یا تو کشتی ڈوب گئی اور یا کنارے جا لگی۔ کیسا پتھر پھینکا ہے؟ افضل نے پوچھا۔ بس سمجھ لو پتھر تھا، اب تو لہریں دیکھو۔ رات کو شبیر آیا تو اس نے آتے ہی شور مچا دیا۔ یار یہ کیا سحر کر دیا تم نے الیاس، حد ہو گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ افضل نے پوچھا۔ بات؟ وہ بولا، بات کہاں، معجزہ ہو چکا ہے۔ معجزہ؟ افضل نے دہرایا۔ کچھ پلے بھی پڑے یار۔ بات بتانے سے پہلے میں تمہیں پچھلا قصہ سنا دوں، شبیر نے کہا۔ جب پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے دعوت کھلانے کی بات کی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ تمہارے لیے دعوت پکائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ مسجد میں 2 مولوی ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے۔ ارے، افضل چلایا۔ اچھا، ایلی بولا۔ جبھی جاوا پہلے خوان لے کر آگے چلا گیا تھا۔ بھائی بیگم تو تمہارا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آج معلوم ہے آج کیا مطالبہ کیا ہے اس نے؟ کیا؟ افضل بولا کہ کل تمام سامان خرید کر لاؤ، میں ان کی دعوت کروں گی۔ کس کی؟ افضل چلایا۔ بھائی تمہاری اور کس کی؟ شبیر ہنسنے لگا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا، نہ جانے آصفی نے وہاں جا کر کیا کیا ہے، نقشہ ہی بدل گیا ہے گھر کا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ ساری بات بتاؤ یار، افضل بولا۔ گھر لوٹا تو پہلے تو جواب طلبی ہوئی کہ بتاؤ آج سکول نہیں گئے تھے اور گئے کہاں تھے؟ پھر دوسری جواب طلبی ہوئی، کہنے لگی اس روز مجھے دھوکہ دیا تھا نا، دعوت دوستوں کی تھی اور بہانہ مولوی صاحب کا بنایا تھا، بیگم کو یہ شکایت ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ اگر دوستوں کی دعوت کرنی تھی تو مجھے بتایا ہوتا تاکہ میں دل لگا کر پکاتی، میں نے تو ویسے ہی بے پرواہی سے کھانا پکایا تھا۔ حیرت ہے یار۔ تو تیر نشانے پر بیٹھا، ایلی ہنسنے لگا۔ سبحان اللہ، کیا تیر ہے اور کیا تیر انداز ہے، شبیر نے کہا۔ ایسی بات کر دکھائی ہے تم نے جو میری دانست میں ممکن ہی نہ تھی۔ چلو، ایلی بولا، شیخ سے جا کر شکایت کرنے کا خطرہ تو ٹل گیا۔ ارے، شبیر چلایا، تو کیا اس لیے یہ تیر چلایا ہے؟ اور کیا دعوت کھانے کے لیے؟ ایلی ہنسنے لگا۔
باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.